منبر پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام، بالخصوص حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ بھی سننے اور کہنے سے پہلے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے تاجدار، مالک و مختار، سید الابرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اور آپ آج اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو، اس جلسے کے منعقد کرنے والوں کو، جس نے جیسے جیسے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کا سامان کر دے۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات بڑی سنجیدگی سے سننے کے مالک ہیں، آپ حضرات سنجیدگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور میں بھی بڑی ہی سنجیدگی سے کلام کرنا پسند کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم تنگوش ہو کر کے قرآن و سنت کی بات سننے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور ہم صبح کو اس باغ کو کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو تمہارے رب کی طرف سے اس پر ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ حضرات محترم، علماء کرام نے تفسیر میں بیان کیا ہے، یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ نیک اور بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والا تھا۔ اس کے پاس ایک باغ تھا، اس باغ میں چند درخت تھے جس میں کثرت سے پھل ہوتے تھے۔ وہ آدمی اتنا سخی آدمی تھا کہ درخت سے جو بھی پھل زمین پر گر جاتا تو وہ فقیروں سے کہتا کہ یہ تمہارے ہیں، اس کو لے جاؤ۔ اب جب اس پھل کو توڑنے کی باری آتی، زمین پر چادر بچھائی جاتی، اور اب توڑتے وقت بھی جو پھل اس چادر پر گر جاتا تو بھی وہ شخص فقیروں سے کہتا کہ یہ تمہارا ہے، اس کو لے جاؤ۔ اب جب پھل توڑ لیے گئے، توڑنے کے بعد اس شخص نے اپنا حصہ نکال لیا۔ اب نکالنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اس کو بھی اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا اور فقیروں سے کہا کہ یہ تمہارا ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کے تینوں ہی
بہت کنجوس تھے۔ حضرات محترم، میں یہ کوئی کہانی بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ تفسیر کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کے تینوں بیٹے بہت ہی زیادہ کنجوس تھے۔ والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جانے کے بعد یہ باغ جو ہے اب ان بچوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ بچے جو ہے آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے والد محترم تو بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، بہت زیادہ سخی آدمی تھے، وہ کثرت سے صدقہ بھی کرتے تھے، اس کے بعد بھی ان کے پاس اپنی ضرورت کا مال بچ جاتا تھا جس سے ان کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ ہم 3 لوگ ہیں، ہمارے گھر میں اور بھی لوگ ہیں، ہماری آل اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم اگر اتنی کثرت سے سخاوت کریں گے تو ہمارا مال تو ختم ہو جائے گا، ہمارے کھانے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ تو بھلائی اسی بات میں ہے کہ ہم سخاوت نہ کریں بلکہ سارا کے سارا پھل جو ہے اپنے لیے جمع کر لیں۔ تو یہ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ جب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ضرور ہم صبح کو اس باغ کو کاٹ لیں گے، یعنی یہ لوگ پلان بنا رہے تھے، اپنا منصوبہ بنا رہے تھے کہ صبح میں جب اندھیرا رہتا ہے تو ایسے میں لوگ سوئے رہتے ہیں۔ صبح کو جب اندھیرا رہتا ہے، ایک دم صبح کی بات ہے، اندھیرا رہتا ہے، لوگ سوئے رہتے ہیں، ایسے میں جلدی سے باغ کی طرف چلو، اپنے سارے پھل توڑو، پھل توڑ کر کے گھر لے آؤ، فقیروں کو بھی خبر نہیں ہوگی، مسکینوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، کسی کو دینا بھی نہیں پڑے گا۔ حضرات محترم، ان لوگوں نے غلطی کی۔ پہلے تو یہ کہ ان لوگوں نے سخاوت سے منہ موڑ لیا، کنجوسی کی، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ اور دوسری بات، ان کی جو دوسری غلطی تھی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ یعنی ان لوگوں کو اپنے منصوبہ پر، اپنے پلان پر اتنا یقین تھا، اتنا پرجوش تھے کہ ہم نے جو منصوبہ بنا لیا ہے ہم اس میں کامیاب ہوتے ہی جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ راستے میں جب وہ لوگ جا رہے تھے آپس میں یہ کہہ رہے تھے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج ہرگز تمہارے ساتھ اس باغ میں کوئی مسکین نہ آ جائے۔ حضرات محترم، اندازہ لگائیں کنجوسی کا کیا مقام تھا کہ وہ لوگ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دھیان رکھنا اس بات کا کہ ہرگز کوئی مسکین ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ اس باغ میں نہ چلا آئے۔ یہ لوگ جلدی سے باغ کی طرف پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پھل توڑ لیا جائے۔ افسوس، اپنے باغ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارا کے سارا باغ جل چکا ہے۔ اللہ اکبر! اچانک سے اتنی ہولناک خبر دیکھی، معاملہ دیکھا تو سوچا کہ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انا لضالون، ہم لوگ غلط راستے پر آ گئے، لگ رہا ہے کہ کسی اور کے باغ میں ہم چلے آئے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان لوگوں نے غور و فکر کیا، کچھ نشاندہی دیکھی، پھر کہا کہ نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم لوگ تو محروم رہ گئے ہیں، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہم نے ہلاکت اٹھائی ہے۔ حضرات محترم، باغ والوں کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں 3 اہم نصیحتیں ہیں، 3 بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ تینوں نصیحتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر جاؤں۔ حضرات محترم، پہلی سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے متعلق نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنا پلان بنایا، اپنے منصوبے پر بھروسہ کیا، وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا چلتا ہے، مرضی اگر کسی کی چلتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی چلتی ہے، مشیت اگر کسی کی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی چلتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے تو سارے جہان کا رب ہے۔ حضرات محترم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے ارادے کے خلاف کام ہوتا دیکھا تو میں نے اپنے رب کو پہچان لیا
کیسے پہچان لیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کا ارادہ کیا، میں نے دیکھا کہ کام اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ہے جو میرے ارادے پر پہرا دے رہا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت امام اعظم، ہم سب کے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خدا کے وجود کی کوئی دلیل دیجیے۔ امام صاحب سے کہ حضرات محترم، فقیہ جو ہوتا ہے وہ سائل کے اعتبار سے جواب دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سائل کو کیسے سمجھانا ہے، کس الفاظ کے ساتھ، کس بات کے ساتھ سائل کو سمجھانا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ حضرت خدا کے وجود کی کوئی دلیل دیجئے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہو لیکن لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تب یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کی دلیل ہے کہ آدمی کے چاہت کے اوپر بھی کسی کی چاہت ہے، آدمی کے منشا کے اوپر بھی کسی کی منشا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک سے ہمیں یہ درس ملا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اپنے اندر سے میں کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر جاہو مرتبے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے جو غرور آ جاتا ہے، تو اس غرور کو رب ذوالجلال کے سامنے ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے اوپر بھی کسی کی مشیت چلتی ہے، ہم سب کے اوپر بھی کسی کی مرضی چلتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اے مولا، تو نے ہمیں ہاتھ تو عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارا ہاتھ چل تبھی سکتا ہے جب تو چاہ لے۔ اے مولا، تو نے ہمیں جسم تو عطا فرما دیا ہے، تو نے قوت و طاقت تو دی ہے، لیکن ہم تنکا بھی اس وقت ہلا سکتے ہیں جب تیری مشیت ہو جائے، جب تو چاہ لے۔ یعنی ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے۔ حضرات محترم، ایک دوسری بہترین نصیحت اس واقعے میں غور کرنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ توکل اور سخاوت یہ کتنی ضروری اور کتنی اہم چیز ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ نیک شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتا چلا جا رہا ہے، فقیروں کو کثرت سے مال دے رہا ہے، لیکن اس کو اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ میں خرچ کرتا رہوں گا اور میرا رب مجھے دیتا رہے گا، میں خرچ کرتا رہوں گا، میرا رب میرے مال میں کمی نہ کرے گا بلکہ وہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، حضرات محترم، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے جو تینوں بیٹے تھے، انہوں نے اپنے باپ سے نصیحت نہ سیکھی، اپنے باپ کے نقش قدم پر وہ نہیں چلے، ان لوگوں نے کنجوسی کی، اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار لی اور ان کا باغ جل گیا، ان لوگوں نے ہلاکت اٹھائی، بربادی اٹھائی۔ حضرات محترم، میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی آسانیاں فراہم کرتے چلے جائیں۔ ایک باپ کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو کیسے تیسے گزر جائے، لیکن ہمارے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ہم اتنا ساز و سامان اکٹھا کر دیں، اتنی مال و دولت اکٹھا کر دیں کہ میرے بچے کو کبھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، آسانی سے وہ زندگی گزار لے۔ حضرات محترم، یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے بیٹے کے لیے سامان کرنا چاہیے، اپنے بیٹے کے لیے آسانی فراہم کرنی چاہیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے آسانی، عیش و عشرت کا سامان کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بیٹے کے اندر توکل پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے بیٹے کے اندر اللہ پاک پر بھروسہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا اللہ تبارک و تعالی کا شکر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، ہمارے بیٹے کے اندر سخاوت کی یہ بہترین خصلت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ مال و دولت تو سب لوگ جمع کر جاتے ہیں، مال و دولت تو بہت لوگ اکٹھا کر جاتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ ہم اپنے بچے کو اگر اللہ تبارک و تعالی کا شکر نہ سکھا پائیں تو اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کا غضب کا سامنا کرے۔ حضرات محترم، تو یہ
بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سامان کریں، انہیں کام کاج کا طریقہ سکھائیں، انہیں زندگی گزارنے کی نصیحت کریں، لیکن ان سب کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ بتائیں، ان کو بتائیں کہ حقیقت میں رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، حقیقت میں ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں ان سب کا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرات محترم، بزرگان دین کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ تذکرہ اولیاء میں حضرت احمد ابن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو توکل سکھانے کی بہترین ترکیب کی۔ آپ نے اپنے بیٹے سے آپ نے پہلے تو اپنے گھر میں کسی جگہ دیوار میں ایک سوراخ کر دیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ جب بھی کھانے کا وقت ہو جائے اس سوراخ کے پاس آنا، اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کھانا عطا فرما دے گا۔ اور انہوں نے اپنے زوجہ کو بھی بتا دیا کہ دیکھیے جب بھی کھانے کا وقت ہو جائے تو آپ پیچھے سے کھانا رکھ دیا کرنا، ہمارے بیٹے کی تربیت بھی ہو جائے گی اور وہ توکل علی اللہ سیکھ جائے گا۔ ایک دن ماں مشغول تھی، کھانا رکھنا بھول گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پریشان ہو گئی، تیزی کے ساتھ اپنے بچے کے پاس آئی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ماں نے حیرانگی سے پوچھا کہ بیٹے تمہیں یہ کھانا کہاں سے مل گیا؟ بیٹے نے وہی جواب دیا جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ بیٹے نے کہا کہ جہاں سے روز مجھے اللہ تبارک و تعالی کھانا عطا کر رہا تھا، آج بھی میرے مولا نے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے مجھے کھانا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تدبیر علماء کرام، بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، توکل کیسے سکھانا ہے، اللہ کا شکر کرنا کیسے سکھانا ہے۔ حضرات محترم، تیسری نصیحت یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدقہ نہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ کوئی صبح نہیں کرتا مگر یہ کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخاوت کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ کنجوسی کرنے والے کو بربادی دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5، 10، 100، 50 خرچ کر رہا ہے اس کو مزید عطا فرما دے، اور جو کنجوسی کر رہا ہے اس کو ہلاکت دے دے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کون سے فرشتے کی دعا میں شامل ہونا ہے، اس لیے کہ وہ تو فرشتے ہیں، ان کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہمیں کون سے فرشتے کی دعا میں داخل ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت اللہ کی عطا سے ہے، سخاوت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے سخاوت کو پیدا کیا تو اس کو ایک درخت کی صورت عطا فرمائی، پھر اس درخت کی جڑ کو شجر طوبہ کی درخت اس کی جڑ کے ساتھ راسخ کر دیا، پھر فرماتے ہیں کہ اس کی شاخوں کو سدرۃ المنتہا کی شاخوں کے ساتھ مضبوط کر دیا، پھر اس کی بعد شاخیں زمین کی طرف مائل کر دی۔ اب جو شخص اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو، سخاوت ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، سخاوت ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب سے پیدا فرما دیا ہے، اور اس کی جڑ کو شجر زقوم کی جڑ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ جہنم کا ایک کانٹے دار درخت ہے۔ اللہ نے کنجوسی کو، اس کی جڑ کو شجر زقوم کی درخت کے ساتھ ملا دیا، اس کی بعض شاخیں زمین کی طرف جھکا دی۔ اب جو شخص اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل عطا کر دیتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، کنجوسی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ کنجوسی کیا ہے؟ ناشکری ہے، اور ناشکری جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت ایک صحابی، حضرات محترم، یہ جو سخاوت ہوتی ہے بعض مرتبہ کچھ لوگوں کے اندر طبعی ہوتی ہے، ان کی فطرت ہی ہوتی ہے سخاوت کرنا۔ ان کو ہم منع کرتے جائیں لیکن وہ ہمارے بات کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں سخاوت کرنی ہے، وہ سخاوت کرتے چلے جائیں گے، کسی کی بات نہ سنیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت قیس انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی، آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ آپ کے بھائی پریشان رہتے تھے کہ قیس کتنی سخاوت کرو گے، اپنے لیے بھی کچھ بچا لیا کرو۔ حضرت قیس کے بھائی نے کہا کہ کتنی سخاوت کرو گے، اپنے لیے بھی کچھ بچا لیا کرو، لیکن حضرت قیس تھے کہ ماننے سے نہیں آتے، مانتے ہی نہیں۔ اب ان کے بھائی نے کیا سوچا کہ بارگاہ رسالت میں قیس کی شکایت کر دی جائے، تب جا کر کے یہ مانیں گے۔ اب اس صحابی رسول کے بھائی نے رسول پاک کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ قیس کا ہاتھ بہت زیادہ کھلا ہوا ہے یا رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت قیس کو بلایا، پوچھا قیس کیا معاملہ ہے؟ حضرت قیس بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری جو کمائی ہے اس میں سے صرف اپنا حصہ نکال کر کے میں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو رسول پاک خوش ہو گئے، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، رسول پاک خوش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیس انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک۔ اے قیس، تو خرچ کر، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، تو خرچ کر، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں، حضرات محترم، دعا بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رسول پاک کی زبان سے دعا نکلی اور قبول نہ ہو۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، میں رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرتا رہا، میں اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، بڑے ہی صاف اور آسان لہجے میں بتایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت سے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو سخاوت کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت زیادہ غریب تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، اس کے گھر میں کھانے کو سامان نہ تھا۔ بالآخر اس کی زوجہ نے 1 درہم، چاندی کا 1 سکہ تھا، اس نے اپنے شوہر کو دیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان لے آؤ کھانے کا۔ وہ بھی بہت بڑے دل والا آدمی تھا، وہ بازار میں کچھ سامان لینے کے لیے گیا، ایک سوالی مل گیا، سائل مل گیا، مانگنے والا مل گیا، اس نے وہ 1 درہم بھی اس سائل کو عطا کر دیا۔ واپس گھر آتا ہے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے فقیر کو دے دیا۔ اس کی زوجہ بھی بہت صبر والی تھی، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا کیا تم نے۔ اس کی بیوی کے پاس اون کاٹنے کا چرخہ تھا، اس نے اپنے شوہر کو دیا، اس نے کہا کہ اس کو بیچ لاؤ اور جو پیسہ ملے اس سے کچھ کھانے کو خرید لانا، گھر پر میں بناؤں گا۔ وہ شخص بازار گیا، اس چرخہ کو بیچا، کچھ پیسے ملے، اس پیسے سے اس نے مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر کے گھر لایا، مچھلی بیچ سے کاٹا، اس نے دیکھا کہ پیٹ میں اس کے ایک موتی ملی، اس مچھلی کے پیٹ میں ایک موتی ملی۔ اس نے تحقیق کی، پتہ لگایا تو یہ موتی بڑا قیمتی تھا، مال و دولت کثیر ہو گئی اس کے پاس، راتوں رات جو ہے وہ شخص امیر ہو گیا، پیسے والا ہو گیا۔ ایک روز کی بات ہے، ایک سائل اس کے دروازے پر آیا، اس نے دروازہ کھولا، سائل مانگنے کے لیے
اس نے اپنا آدھا مال اس کے پاس پیش کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھو میرا پورا پیسہ اتنا ہے, اس میں سے آدھا یہ ہے, آدھا تم لے جاؤ. بہت بڑے دل والا آدمی تھا. اس نے کہا کہ تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتہ ہوں, میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم نے فلاں روز جو 1 درہم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس کے بدلے میں 100 قرات اجر عطا کیا ہے, اور آج جو تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ 100 قرات کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حاشر رضا صاحب قبلہ. بہت عمدہ مفتی صاحب. حضرات محترم, تو سخاوت کبھی نقصان نہیں دیتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم کھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں, ما نقص مال عبد من صدقۃ, کہ صدقہ کرنے سے کبھی کسی بندے کا مال کم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو پیارے آقا جس بات میں قسم کھا جائیں وہ بات کس قدر معتبر ہے. تو سخاوت کرنے سے ہمیں ہر جگہ فائدہ ملتا ہے, دنیا میں بھی فائدہ ملے گا, آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آدمی اگر خلوص کے ساتھ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرے تو وہ جہنم اور اس کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم, صدقہ کرنا ہر جگہ فائدہ دیتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک سے بھی ہمیں سمجھائی گئی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں, اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک کے 100 دانے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے. اللہ تبارک و تعالی علم والا, حکمت والا. اب تفسیر کی روشنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی ایک بیج زمین میں بوئے, اس بیج نے 7 دانے اگائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مظفر رضا صاحب قبلہ بریلوی. جس کی مثال یہ ہے کہ آدمی زمین میں ایک بیج بوئے, اس بیج نے 7 دانے نکالے, اور ان 7 دانوں میں سے ہر ایک میں 100 دانے ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. ایک خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی 700 گنا عطا فرما رہا ہے. ایک خرچ کرنے پر 700 گنا, اور یہ بھی حد نہیں بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے مزید بڑھا دے. اللہ تبارک و تعالی علم والا, حکمت والا ہے. حضرات محترم, حبیب اعجمی کا ایک واقعہ دیکھیں. آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ نے آٹا گوندا, لیکن پکانے کے لیے آگ نہ تھی. آپ کی زوجہ پڑوسی کے یہاں گئی تاکہ آگ لے لے, روٹی پک جائے. اتنے میں حضرت حبیب اعجمی کے گھر ایک سائل آ جاتا ہے. اس نے مانگ لیا. حضرت حبیب اعجمی نے وہی گوندا ہوا آٹا جو ہے اس سائل کو دے دیا. زوجہ گھر آتی ہیں, انہوں نے پوچھا. حضرت حبیب اعجمی فرماتے ہیں کہ آٹا لے گئے ہیں روٹی پکانے کے لیے. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آٹا لے گئے ہیں روٹی پکانے کے لیے. عورت نے پورا معاملہ پوچھا تو حضرت حبیب اعجمی نے صدقہ کا واقعہ بتا دیا کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ سائل آیا تھا, اس نے کھانے کا کچھ مانگا تو میں نے یہی گوندا ہوا آٹا اس کو دے دیا. عورت نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے, بہت اچھی بات ہے. اتنے میں ایک شخص جو ہے دروازے پر کھڑا ملتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا برتن ہے, اس میں روٹیاں ہیں اور گوشت کا سالن ہے. حضرت حبیب اعجمی فرماتے ہیں کہ کتنا جلدی دیکھو تمہیں عطا کر دیا گیا. دیا صرف آٹا تھا, ملی روٹی اور ساتھ میں گوشت بھی مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات عطا کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی کرم کرنے والا ہے. بندہ اگر ایک نیت بھی خلوص کے ساتھ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کتنا اجر عطا فرمائے گا, تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. حضرات محترم,
اپنے بچوں کو توکل سکھائیں، ان کے اندر سخاوت پیدا کریں اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ہماری جو نسلیں ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزار بندے بن کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اس سے ہماری بھی دنیا سنور جائے گی، ہماری بھی آخرت سنور جائے گی، ہمارے بچوں کی دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔